ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ آج کے اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب ماہر اختر وہاب صاحب، سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج لیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین دور میں روزے کی حالت میں یہاں عوام کی بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ جہاں تک جناب ماہر اختر وہاب صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ضلع لیا کی بڑی برادری کے چشم و چراغ ہیں، سیاسی اور سماجی حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور پنجاب اور لیا کے اندر ایک بھاری بھرکم شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اور بڑی سب سے اہم جو ان کے اندر خصوصیت ہے کہ یہ ایک دانشور ہونے کے باوجود عام آدمی کے بہت قریب ہے، اور ان کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو حل کرانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب بھی ان کو عوام کی بات میں دعوت دی تو مار صاحب نے ہمیشہ مہربانی کی، یہ یہاں تشریف لائے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت اس میں نہیں لینا چاہتا تعارف میں، کیونکہ ہمارا جو مختصر 30 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو میری خواہش ہے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے مار صاحب جو ہیں وہ گفتگو کریں اور عوام کے مسائل جو ہیں ان کو آپ کے سامنے بے نقاب کریں۔ جی محترم مار صاحب، آپ کی زندگی ایک بہت ماشاءاللہ ہمارے لیے بھی سرمایہ افتخار ہے، اور آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ ایک بڑے پروفیسر رہے ہیں، تاریخ اور اردو کے بھی آپ بہت بڑے اچھے طالب علم ہیں۔ تو یہ ضلع لیا جو ہے اس کی تاریخ 50 سال میں آپ نے کیا دیکھا، عوام کے مسائل حل ہوتے آپ نے کیسے دیکھے، اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مطلب ہے کس حد تک حل طلب ہیں یا حل ہو رہے ہیں، اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کہاں تک لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ جناب مار صاحب۔ رانا سلطان محمود اختر صاحب، میں آپ کا لیا ٹی وی ایچ ڈی کا اور اس کے محتمم جناب میاں عبد الرحمن فریدی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں نصف صدی میں عوام پر کیا گزری۔ جب ہم عوام کی بات کریں گے تو آج کے جدید ترین تصور تاریخ و سیاست کے مطابق اب بادشاہوں کی، حکمرانوں کی بات تاریخ کا نام نہیں ہے، تاریخ نام عوام کا ہے۔ گویا جب ہم تاریخ کی بات کریں گے، تہذیب و ثقافت کی بات کریں گے، یا ہم سیاست کی بات کریں گے، تو اس میں ہم فوکس عوام پر رکھیں گے، تو تب حقیقی تاریخ و سیاست، تہذیب و ثقافت روشن ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ بے شک۔ میں اسی شہر میں پیدا ہوا، جی، میرے والد صاحب بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے، میرے دادا اور پردادا بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے، تو یوں سمجھیں جی کہ میں نے اور میرے خاندان نے لیا شہر کی تعمیر میں حصہ بھی لیا ہے، دیکھا بھی ہے اور اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ بے شک۔ اب آپ نے بڑا ایک جامع انتخاب کیا ہے
اس دورانیے کا کہ نصف صدی میں عوام پر کیا گزری. جی تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں محترمہ مریم نواز نے صفائی کے لیے خصوصی انتظامات کیے. وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ صفائی ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک سوال ہے کہ کیا یہ صفائی کا نظام گورنمنٹ اپنے فنڈز اور وسائل سے کر رہی ہے یا اس کے لیے عوام سے پیمنٹ لی جا رہی ہے؟ تو جب ہم حقائق کی تہہ تک پہنچیں گے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ خرچ نہیں کر رہی، عوام اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. صحیح. اور وہ عوام جو پہلے سے مسائل زدہ ہیں، وہ عوام جو پہلے بجلی اور گیس کے بلوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ عوام جو پیٹرول کی قیمتوں سے اب موٹر سائیکل جو سب سے چھوٹی سواری ہے وہ بھی نکالتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. اب آپ کے سامنے حکومت نے جو ریٹ بڑھائے ہیں. اب ایسے عالم میں عوام پر اب کیا بیت رہی ہے اور گزشتہ 50 برس میں اس پر کیا بیتتی رہی ہے، اس سارے کو ہم سامنے رکھیں گے تو ایک تقابلی جائزے سے ہم کسی نتیجے تک پہنچے. ماشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 سے 1970 تک جی یہ پیریڈ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، پیپلز پارٹی کا، جی جس میں 73 کا آئین بھی بنا، جی جس میں ہماری قومی اسمبلی، سینٹ، یہ ادارے بھی وجود میں آئے. اس دور میں تعلیم کے لیے سب سے زیادہ کوششیں ہوئیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر پر بھی کالج نہیں ہوا کرتے تھے. یہ کل کی بات ہے کہ توسا میں انٹر کالج بھی نہیں ہوا کرتا تھا. توسا کے لوگ کہیں مظفر گڑھ میں، کبھی لیا میں، کبھی ملتان میں جا کر پڑھتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک فیصلہ کیا اور میں اسے سلوٹ کرتا ہوں کہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر ایک بوائز اور ایک گرلز کالج ضرور ہوگا. ویل ڈن. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، چونکہ لہذا مجھے یاد ہے وہ ذرا. اب دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے جو اسکرٹ کا ایریا ہے وہ تو بڑا دور ہے، چوبارہ بہت دور ہے، فتح پور اور کروڑ جو ہے کافی فاصلے پر ہیں، اور طالب علم روز آنے جانے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو بھٹو صاحب نے اسٹوڈنٹ کارڈ متعارف کرا دیا کہ بھائی آپ تھوڑے سے نامنل پیسے دیں اور آئیں جائیں اور پڑھیں. یہ میرے سامنے کی بات، میں خود اس کا میں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا. اب یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کیسے خرچ کرتی تھی. پھر میں گورنمنٹ کالج آف سائنس ملتان میں جب پڑھتا تھا، صحیح، اور مجھے یاد ہے سر، یہ باقی آپ کی بات درست، صحیح ایسا ہی ہے. اب ذرا ایک اور منظر دیکھیں. جی بھٹو دور میں میں پرائمری میں نے پاس کی اور MCI اسکول لیا میں آ گیا چھٹی میں. جی لیکن اس سے پہلے جو یحییٰ خان اور ایوب خان کا دور ہے، میں تھوڑی سی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں صبح تختی بستہ لے کر نکلتا تھا، یہ جو ہمارا شہر اندرون شہر ہے، یہ چوک کسابہ ہے، اور یہاں نمبر 1 سکول ہے صدر بازار میں، بمبے بازار میں، سبزی چوک کے ساتھ. تو صبح سویرے ہم جلدی سکول پہنچنے کے لیے جب نکلتے تو میں حیران کہ گلیاں صاف، نالیاں صاف، چھڑکاؤ ہو چکا ہے اور چونا چھڑکا جا چکا ہے. یہ میرے سامنے کا منظر ہے. اور پھر جو ہی سکول پہنچتے ہیں، ہاں جی کھڑے ہو جاؤ، یہ ملیریا کی گولیاں کھاؤ، یہ جی چیچک کی گولیاں کھاؤ اور انجیکشن لگواؤ. یہ ہم چونکہ نہ اس وقت اکیڈمی، نہ پرائیویٹ ادارے، یہ کلچر نہیں تھا. تو یہ دیکھیں، ایک طرف صفائی ہو رہی ہے، نمبر 2 تعلیم ہے، نمبر 3
हिफाजन सेहत का इतना बंदोबस्त है कि हमारे स्कूल पहुंचने से पहले DDT छिड़की जा चुकी है। ये है अवाम की बात, अवाम की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, तहजीब, ये कल्चर कैसे है। सही। अच्छा, और फिर रेगुलरली बाकायदगी से असेंबली होती है। असेंबली में हेडमास्टर साहब, बहलवी साहब उस वक्त यहाँ हेडमास्टर थे, वो ऐलान करते जिस तालिब इल्म ने वो इंजेक्शन न लगवाया उसे हम इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे, उसे हम फेल कर देंगे। अब तालिब इल्म बढ़ चढ़ कर लगवाओ, कहते मुझे लगाओ, ये ना हो कि मुझे इम्तिहान में न बैठने दे, मैं फेल ना हो जाऊं। ये एक मंजर था कि मुफ्त मेडिकेशन वबाई अमराज के हवाले से, चीचक है, मलेरिया है, फलां है, फलां फलां। अब भुट्टो दौर, इसका मतलब ये है कि एडवांस हम अब कहते हैं, उस वक्त हम एडवांस थे। एडवांस उस वक्त जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, जी जी जी, तो एक तेज स्मेल थी DDT और इसकी छिड़की हुई कि सांस लेना मुश्किल था। लेकिन सैयद मोहम्मद बाकर रिजवी प्रिंसिपल थे और वो इधर चक्कर लगा रहे हैं और वो डांट रहे हैं, ग्राउंड के साथ साथ नहीं छिड़काव हुआ, यहाँ से मक्खी मच्छर उड़ सकता है, यहाँ से कोई मलेरिया हो सकता है, ये किया जाए वो। यानी एक कल्चर था, हमारी तहजीब, अल्लाह अकबर, ये तहजीब थी कि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, कौन सी किताबें स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं और नहीं है बताएं, हम खरीदेंगे। ये था वो कल्चर। अब जब मैं प्राइमरी स्कूल पास करके हाई स्कूल में आया तो शेख महबूब इलाही हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, अल्लाह बख्श कैसरानी उर्दू भी और क्लास इंचार्ज रहे हैं सारे, मियाँ खुदा बख्श जो थे वो हमें जनरल साइंस भी पढ़ाया करते थे। वो तो एक कल्चर ये था, और टेंशन भी पढ़ाते थे मियाँ साहब कि वो कमाल के असातिज़ा होते थे कि एक चीज की हौसला अफजाई वो नहीं करते थे कि कोई ट्यूशन पढ़े। जी बिल्कुल, तस्वुर ये था ट्यूशन पढ़ने वाले तो नालायक होते हैं। सही बात। मुझे याद है शेख महबूब इलाही साहब आए, इंग्लिश पढ़ाते थे, डंडा भी हाथ में था, कौन है ट्यूशन पढ़ने वाला मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लूं। भाई जब हम क्लास में पढ़ा देते हैं फिर ट्यूशन की क्या जरूरत। वाह। मियां साहब बात ये है कि जब 1970 में मार्शल लगा, मैं फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद बतदरीज कुछ इनहराफात हुए, बतदरीज इनहराफात हुए, और पहली दफा ये चीजें सुनने में आई कि कोई एकेडमी है, कोई इदारा है, ये दबी दबी आवाजें थी। लेकिन ऐसा 1985 के बाद तालीमी इदारों में कुछ ज़वाल आना शुरू हुआ। अच्छा सर। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जिस वक्त मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गवर्नमेंट कॉलेज लिया में पढ़ता था, फीस थी उस वक्त, लेकिन फीस थी नॉमिनल, 5 रुपए 10 रुपए। लेकिन एक कड़ा डिसिप्लिन था कि असातिज़ा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे, माहौल साफ सुथरा है, लाइब्रेरी आबाद है, तकरीबात हो रही है। अब जब हम तकाबुल पर आए हैं तो हमारे लिए मसाइल 1985 में होने वाले गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में उभरना शुरू हुए। जब कल्चर ये बना कि गवर्नमेंट के इदारों की बजाय सियासतदान गलियां बनवाएंगे, MNA MPA नालियां बनवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, और फिर दबी दबी आवाजें आना शुरू हैं कि इसमें कोई कमीशन होता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ खर्च होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन बतदरीज इदारे ज़वाल पजीर होते गए और उन इदारों में एक बल्दियात का इदारा भी है। पीपल्स पार्टी अवामी और मकबूल जमात है, लेकिन मुझे यानी अवाम के मसाइल बढ़ते गए, मैं यही कहना चाहता था, कम होने के बजाय
جب یہ جمہوری تسلسل شروع ہوا تو غیر جماعتی الیکشن نے ہمارے لیے ایک نئی الجھن کھڑی کر دی کہ اب سیاست پیسے کا کھیل بن گیا. جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اب ووٹ خریدے گا بھی، کمپین بھی کرے گا، پولنگ پر ووٹر کو گاڑیوں میں ڈھو کر لے آئے گا اور ووٹ کاسٹ کرائے گا. تو اس طرح سیاست بھی عوام کے ہاتھ سے نکل گئی. مجھے یاد ہے آپ کے بزرگوار اور میں اس وقت فرید خان میرانی صاحب میں نے الیکشن لڑ رہا تھا 85 میں، 85 اور وہ اس وقت عوامی رو تھی اس کے ساتھ. بالکل. حالانکہ اس وقت ملک نیاز جکھڑ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. جی جی. ملک نیاز جکھڑ کے بیک گراؤنڈ میں جی. جکھڑوں کی گزشتہ 70 برس کی سیاست تھی. بالکل. لیکن ایک عوامی ٹرینڈ چلا کہ بالکل. غریب آدمی کا بیٹا، ہاں. غریب شخص لڑ رہا ہے. تو میں حیران ہوں جی کہ وہ لوگ جنہوں نے فرید میرانی کو دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے پکڑ رہے تھے سر. میری اس وقت داڑھی سی تھی نا سے میں وہ تو پیچھے ودے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. اب کلچر میں بتدریج تبدیلی یہ آئی کہ لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں سے بھی اٹھنا شروع ہوا. صحیح. اور پھر سیاستدانوں نے ان امور میں مداخلت شروع کی جس میں نہیں کرنی چاہیے. نوکری میرٹ پر ملے، سیاستدان نوکری کیوں بانٹے؟ بالکل. اب اس کو لیتے ہوئے اب ایک چھوٹی سی بات جو ہے، ایک ضمناً میں ایک بات کرتا ہوں. جی جی. کہ گورنمنٹ ٹھیک ہے کہ کچھ روزگار دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن ایک کام تو کر سکتی ہے کہ جو بے روزگار، جو صبح صبح دیہاڑی اور مزدوری کے لیے ریلوے لائن پہ بیٹھے ہیں، شدید گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، گلبرگ ہوٹل سے جناح پارک تک وہ بیچارے صبح آ جاتے ہیں اور 9 بجے تک مایوس ہو کر کہ کاروبار نہیں، سڑک پر بیٹھے ہیں، کوئی انہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، کہ کوئی چھپر نہیں، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے تو سایہ نہیں ہے، گرمی ہے تو پانی کا بندوبست نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ واش روم نہیں. عوام کی بات کی اس پلیٹ فارم پر ہم یہ بات ہمیشہ کہتے رہے ہیں. اور پچھلے ڈی سی صاحبہ جو تھی اس کو بھی ہم نے کہا، اب آصف علی صاحب جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں. تو یہ مسائل واقعی مال صاحب بالکل کتنا دکھ ہے کہ جو مزدوری کرنا چاہتا ہے اور وہ مزدوری کے انتظار میں صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہنچ گیا ہے اور 9 بجے تک تھک ہار کر مایوس ہو کے پھر واپس گھر جا رہا ہے. اور بڑی پریشانی کی بات مال صاحب یہ ہے کہ ادھر وہ مزدور بیٹھے ہیں، ادھر وہ پھاٹک بند ہے. اور یوں سمجھیں کہ انڈر پاس تو وہ نہیں، بڑی دور کی بات ہے. بھئی چلو کم از کم وہاں جو ہے ڈبل پھاٹک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. شتکن غربت زمین بھی ان کی ہے، ریلوے کی زمین ہے. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں وہاں منظر کہ وہ سارے مزدوروں نے سڑک پہلے ہی وہاں جو ہے نا فل ہوتی ہے، ادھر سے پھر جو ہے نا عوام بیچاری جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے. اچھا رانا صاحب ذرا غور کریں نا. جی یہ پھاٹک کا منظر جی میرے سامنے یوں ہے جی کہ میرے والد مرحوم آر فیض محمد خان کی دکان، وہ اس لیے تو میں نے بات کی. بالکل بالکل بالکل. تو میں نے وہ منظر دیکھے ہیں. آپ کا بھائی بھی وہی مطلب کام کرتا ہاں، مقصود احمد بھائی میرے فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی میرا بھائی تھا. انہوں نے یہ نظام سنبھالا. تو پہلے بالکل اتنا رش نہیں ہوتا تھا. صحیح بات. تو پھاٹک بند ہوتا، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے، لیکن پھاٹک کے بعد لوگ اپنی اپنی سائیڈ پہ کھڑے ہوتے. صحیح. راستہ مخالف سائیڈ خالی ہوتی ہے. جی. جو جا رہا ہے مشرق کو وہ وسعت پہ، جو آ رہا ہے وہ لیفٹ سائیڈ پر مغرب کی طرف. تو کوئی پرابلم. لیکن اب ایک مسئلہ ہے، اگر 15 منٹ پھاٹک بند ہوا ہے، رش بہت ہو گیا ہے، لوگ کیا کریں؟ اب لوگ جلدی سے نکلنے کی کوشش میں 20 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، 20 دفعہ لوگوں کی سامان گر گیا ہے. اگر ایسا کیا جائے کہ ایم سی آئی سکول کے مشرقی گیٹ سے لے کر ریلوے پھاٹک اور گلبرگ ہوٹل تک اس سڑک کو پھاٹک کی جگہ پر کشادہ کر دیا جائے،
फाटक रेलवे की हदूद है, इस फाटक को कुशादा किया जाए और फिर दरमियान में से एक लाइन लगा दी जाए, पार्टीशन कर दी जाए कि भाई हर शख्स अपनी लाइन में खड़ा हो ताकि ट्रैफिक ब्लॉक भी ना हो, नुकसान भी ना हो, वक्त भी जाए। सर ये आप बजा फरमाया, इससे बेहतर जो आप कह रहे हैं सर, एक साइड पर गुलबर्ग और एमसी की साइड पर, अगर आप दूसरी साइड पर जाएं, सही दूसरी साइड पर सही वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रेलवे की है। हदूद अच्छा, हदूद भी रेलवे की है, और पल्ली तरफ आपने देखा होगा कि उनके जो छोटे छोटे क्वार्टर हैं वो भी सारे यानी फ्री पड़ी है। सही, उसमें ना गुलबर्ग होटल डिस्टर्ब होगा, ना नहीं। इधर कोई दुकान डिस्टर्ब होगी, रेलवे की हदूद खाली है। खाली पड़ी है। और ये है कि वहां सिर्फ फाटक लगना है सर, बाकी थोड़ी सी रोड बननी है तो वो डबल फाटक हो जाएगा, सही है। और ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इधर जो है ना अरबाब इख्तियार जो है ना वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। अब चाहिए ये, मैं एक दरखास्त करूंगा जी जनाब डिप्टी कमिश्नर लिया से जी कि जिस वक्त ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो आकर मुशाहिदा करें कि जी। लोगों पर बीत क्या रही है, लोग किन मसाइल का शिकार हैं। अब अगर यही किया जाए कि फाटक को कुशादा किया जाए जी। और फिर वन वे बना दी जाए, हाँ यहाँ ये ना हो कि एक हजूम जा रहा है आमने सामने जी और गुजरने की जगह नहीं, ट्रैफिक नहीं, वन वे का मतलब होगा हर शख्स अपनी लाइन में खड़ा हो। बिल्कुल सही बात। फाटक कुशादा है, वन वे है, गाड़ियां हैं, आमने सामने बसें भी हों, ट्रक भी हों, तो वो वन वे गुजर जाए, कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं हो। मार साहब ये जो दिहाड़ीदार बेचारा वहां सड़क पर पड़ा है, उसको ये पाक टी हाउस के साथ जो है, अगर एक कनाल, अद्धी कनाल 10 मरले, अगर उनको थोड़ा सा वहां जो है ना यूं समझें कि एक सराय बना दी जाए, तो वो बेचारा जो सड़क पर इंतजार करता है अपनी रोजी की, दिहाड़ी की, वो वहां बैठ जाए। तो इसमें जो है ना मतलब राना साहब मेरा घर तो बिल्कुल सामने है, हाँ आप तो देख रहे हैं साहब। घर भी जानिब मेरा घर है, बेशक। और मैं अब सर्विस करके रिटायर हो चुका हूँ। जी जी बिल्कुल। गुज़श्ता 60 बरस से एक मंजर देखा, हाय 60 बरस से, अल्लाह। और कोई पुरसाने हाल उन गरीबों का नहीं है जो मजदूरी करने आते हैं। 60 बरस से आपका अगरचे दायरा था कि 50 बरस की क्या सूरत हाल है, मैं थोड़ा सा पीछे के मेरी अपने यानी इनको लेबर हाल नहीं मिला, इनको नहीं मिला, इनको लेबर हाल तक नहीं मिला ताकि ये इंतजार कर सकें अपनी मजदूरी के लिए ये बैठे हैं। जबकि जिस तरह मरियम नवाज शरीफ ने ये काम किया है, सफाई के लिए लोगों पर इजाफी टैक्स लगाया है, तो उसी सफाई के मद में ही, उसी टैक्स में से ही अगर ये किया जाए कि एक शेड बना दिया जाए, लेकिन वो शेड का मतलब ये नहीं है कि महज भाई शेड इतना कुशादा हो कि वहां वो 150 बंदे बैठ सके एक जी, उनके लिए एक तरफ पीने का मौसम के मुताबिक पानी का बंदोबस्त भी हो, साथ एक वॉशरूम भी उनके लिए हो कि भाई ये रोजी तो तुम्हारी किस्मत, हम ये सहूलत आपको फराहम। बहुत अच्छी। अच्छा, अगर ये बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसे सर वो रेहड़ी वालों का मसला मरियम नवाज ने हल कर दिया अच्छा है। राना साहब आपने तो मसले को हल किया है, मैं कहता हूँ मसला पैदा हो गया जी। वो कैसे? अच्छा, मैं विजात यही कर रहा हूँ कि कल्चर की बात है ना जी जी। बज़ाहिर तो ये कल्चर इस तरह है कि भाई अब आप नहर के पुल पर जाएं तो यानी अब 85 के बाद अब तक आ रहे हैं आप, ये पूरा तदरीज के साथ अब 2026 तक आ रहे बनते देखा है। मैं वो कह रहा हूँ जी 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 कि रेडी लगाता कौन है जी, वो जो किराए पर दुकान नहीं ले सकता, अल्लाह रेडी कौन लगाता है? वही जो बेदस्तोपा है 2002 में वो सब्जी लेकर थोड़े से फल लेकर आता है कि शाम तक उसके बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। अगर वो खुशहाल हो
تو وہ اپنی دکان خرید لے، اگر خوشحال ہو تو ایک بڑی دکان کرائے پر لے لے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے اس سے ریڑھی تو چھین لی، کاروبار تو چھین لیا، متبادل کاروبار کے لیے آپ نے کہا نہیں پہلے ایڈوانس جمع کرواؤ، ریڑھی ختم۔ وہ بیچارہ کہاں سے ایڈوانس؟ اب وہ وہاں انہوں نے دکان بنا دی ہے اور اس کو جو ہے نا کہ اتنے بھائی تم مہینہ کا کرایہ بھی دو۔ اچھا، اب جس کے پاس ایڈوانس نہیں ہے، جس کے پاس بڑا بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کیا ہوگا کہ اس کی ریڑھی بھی گئی، اس کا کاروبار بھی گیا، وہ تو بے روزگار مفلوک الحال مسائل کا شکار ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ کام کیا ہے تو پھر ایک کام کریں کہ جتنے ریڑھی والے تھے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان کو دکانیں مفت دے دیں، ایڈوانس ان سے نہ لیں۔ ایک نمبر 2، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ 10-10 ہزار روپیہ ان سے کرائے کی مد میں لیا جائے گا، میں یہ کہوں گا کہ ایڈوانس نہ لیا جائے، انہی ریڑھی والوں کو کہا جائے کہ یہ تمہاری وہی جگہ ہے جہاں تم ریڑھی لگاتے تھے، جہاں تم پٹا لگاتے تھے، جگہ ہم نے تمہیں بنا کے دے دی ہے، اب ریڑھی کی بجائے یہاں بیٹھو۔ ایک نمبر 2، تم یہ کرو کہ مارکیٹ میں دکان 10 ہزار کی مل رہی ہے، ہم آپ کو 2,000 دیں گے، کچھ تو ریلیف دو نا، 2,000 میں بنی بنائی دکان دیں گے، اس میں لائٹ لگی ہوگی، اور پھر ایک خوبصورتی ہے، دوسرا ان کا روزگار ہے۔ اچھا رانا صاحب، اب ذرا یہ دیکھیں، اس مارکیٹ پر تو خرچ کر دیا گیا، مجھے ایک بات بتائیں جی، جو لوگ یہاں بیٹھیں گے وہ صبح سویرے آئیں گے اور مغرب کے بعد تک بیٹھیں گے، اسی کے ساتھ نہر کے شمالن جنوباً بھی اسی طرح کی ایک مارکیٹ بنائی جا رہی ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے ان کے لیے جو لوگ یہاں بیٹھیں گے، ابھی تو رمضان شریف ہے، عید کے بعد، اور ساری آلودگی جو ہے وہ اس میں جائے گی، کینال میں یہی آپ نے کمال کی ہے کہ یہاں پہلے بھی وہاں جو ہے نا جی سب سے بڑی لگے ہوئے ہیں، اور سارا گندا پانی، اتنا شہر کی خوبصورت نہر جو خوبصورتی کا منظر ہے، لیا شوگر مل اپنی زہریلے ویسٹیج اس میں ڈال رہی ہے، اپنا گند، اور لیا شہر کا سارا گند اس میں اچھا اب پتہ نہیں یہ کس نے سوچا کہ جو گٹر ہیں وہاں کھول دیے جائیں، مشینیں لگا کر گٹروں کا پانی، بھائی یہ پانی تو کھیتوں میں جا رہا ہے، یہ پانی تو جانور پیئیں گے، یہی پانی انسان پیئیں گے، تو ہم نے لوگوں کو کیا دیا؟ گندم۔ اس پر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کا جائزہ لے۔ مسائل وہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ سر۔ اچھا اب اسی میں یہ کام در حقیقت ضلع انتظامیہ کا نہیں ہے، یہ کام ہے تو بلدیات کا ہے۔ جی صحیح، ہمارے ہاں بلدیاتی اداروں کو بین کر دیا گیا ہے، بلدیاتی ادارے ہی یہ جو نظر رکھتے ہیں صفائی پر، گندے پانی پر، اس کی نکاسی پر۔ اب مثلا اب ذرا غور کریں، یہ ایک پروجیکٹ جو گزشتہ حکومت نے چلڈرن ہسپتال کے لیے بنایا تھا، اس کو اب جنرل ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ انتظامی فیصلے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک اور پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جنرل ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں جو لیب، اس میں جو وارڈ، ان کا جو ویسٹیج میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، وہ نہر میں جاتا۔ ذرا غور کریں کہ جب بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کڈنی کا ویسٹیج ہے، معدے صاف ہوتے ہیں، انتڑیوں کے، یہ جو میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں، جب یہ اب ہاسپٹل عید کے بعد شاید چالو ہو، یہ ساری آلائشیں جو ہیں، تو جب یہ گندا نالا بن جائے گا جو لیا کی سب سے خوبصورت
پوائنٹ تھا دونوں طرف، لوگ سیر کے لیے آتے تھے۔ جب لیا شوگر مل اور اس کے بعد یہ جنرل ہاسپٹل کا ویسٹیج اس میں گزرے گا تو یہاں سے گزرنے کی اتنی بری سمیل ہوگی کہ لوگ نہیں گزرنے گے۔ اس کے لیے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ لیا شوگر مل جو بڑا کاروباری ادارہ ہے، گورنمنٹ اسے کہے کہ وہ اپنا اور جنرل ہاسپٹل کا پانی فلٹر کروائے، گویا نہر میں فلٹر شدہ پانی جائے، صحت مند پانی جو اس کو فلٹر کر کے اس کی آلائشیں ایک طرف ڈالی جائیں اور شہر سے دور جو جگہ ہیں وہاں ڈالی جائیں، آبادی سے دور۔ لیکن یہاں جو لیا شوگر مل اور جنرل ہاسپٹل یا ڈی ایچ کیو لیا کا ویسٹیج بھی ادھر ڈالا جا رہا ہے تو اس کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگا دیے۔ اب دنیا بھر میں جتنے عرب ممالک ہیں وہ سمندر کا پانی جو ہے اس کو، کھارے پانی کو فلٹر کر کے پینے کے لائق بناتے ہیں۔ یہاں ہمارے کراچی میں جو کارپوریشن ہے وہ کڑوا پانی فلٹر کر کے اسے پینے کے لائق، نہانے اور استعمال کے قابل بناتی ہے۔ تو میں یہ ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے، یہاں جو آلائشیں ڈالی جائیں پہلے انہیں فلٹر کیا جائے، اور کوئی زہریلی چیز پانی کے نام پر یہاں بہتی ہوئی لوگوں کو، جانوروں کو نقصان نہ دے، فصلوں کو۔ اب یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو ہم بجائے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ کہ 50 برس سے ہم آگے کی بجائے زوال و انحطاط اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ہم نہیں سوچیں گے۔ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم تجاویز دے رہے ہیں عام آدمی کی۔ ہم تو عام آدمی کی بات، نہر کا پانی کون پیتا ہے؟ عام آدمی۔ نہروں کا پانی کس عام آدمی کی فصلوں کو لگتا ہے۔ تو اگر یہ آلودہ پانی ہوگا، زہریلا پانی ہوگا، جو فصلیں ہیں وہ بھی زہریلی، گویا یہ چیزیں قاطع حیات ہیں، یہ زندگی کو ختم کرنے والی ہیں۔ کاش ہمارا اور آپ کا اور اس لیا ٹی وی ایچ جی کے پلیٹ فارم سے ہماری بات، ہماری عوام کی بات کے لیے ہمارے حکمران سوچیں، ہماری انتظامیہ سوچے، ہمارا بلدیاتی ادارہ جو ہے اس کے فنڈز بحال کیے جائیں تاکہ وہ عوام کو بہتر سے بہتر صفائی کی سہولیات بھی دے اور مہنگائی کے حوالے سے بھی سوچا جائے تاکہ لوگ زندہ رہنے کے لیے کچھ سہولت محسوس کریں۔ یہ تھے جناب، ماشاءاللہ، یہ تھے جناب پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب، جو باقی میں نے جس طرح کہا تھا کہ عوام کے مسائل کو، عام آدمی کی باتوں کو، عام آدمی کے مسائل کو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ان کی باتیں بالکل آپ نے دیکھی کہ جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ عام آدمی کے مسائل ہیں، اور ارباب اختیار کو ان مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اب ہمارا یہ جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں جناب پروفیسر اختر وہاب صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی یہ تشریف لائے، اور آئندہ بھی اسی طرح یہ مہربانی کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، ناظرین، جس طرح کہ آپ نے آج کے یہ مسائل اور ان کا حل سنا ہے، اسی طرح ہم اس لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے، عوام کی بات سے، ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ پل لالا جو ہے، یہ ہزاری جو ہے، یہ ڈاک خانے کے ساتھ بالکل یہ پل جو ہے یہ بسیدہ ہو چکا تھا۔ تو یہ یہاں مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا، اور بھی عوام کے لوگوں نے، منظور خان میرانی اور ساتھیوں نے یہ مسئلہ ارباب اختیار تک پہنچایا۔ تو وہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ڈی سی صاحب کا، تو جنہوں نے ابھی وہ مہربانی کی، کمال مہربانی سے اب وہ پل جو ہے وہ مرمت ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ پل ہے جس کا تعلق جو ہے لیا توسا پل کی جو ہے سڑک سے جا رکھتا ہے۔ تو اس طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حل ہو بھی رہے ہیں، جیسا کہ وہ اپنا کروڑ کا سپر بند ہے، وہ ہمارے عوام کی بات کی وجہ سے الحمدللہ اب وہ بن رہا ہے۔
اس طرح ایم ایم اے روڈ ہے سر، وہ اس کا جو ہے الحمدللہ وہ بھی جو ہے اس کی مرمت ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہاں لیا میں جو ہے وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ بھی مطلب مریم صاحبہ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہیں جو حل ہو بھی رہے ہیں، حل ہو چکے ہیں اور حل ہو رہے ہیں۔ تو میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ان مسائل پر توجہ دیں۔ تو ہم یہ مسائل آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے اندر جو پریشانی ہے، بے چینی ہے، وہ ختم ہو، اور آپ کے جو ہے یوں سمجھیں کہ آپ کی کارکردگی کے بارے میں عوام کی رائے بہتر ہو۔ رانا صاحب قطع کلام، جی آپ جی ایک جملہ یہ ہاں کہوں گا، بالکل بالکل لیا کے ہزاری پل کے حوالے سے آپ نے جی بات کی ہے، جی میں ایک جملے میں ایک اور مسئلے کی طرف جی نشاندہی جی کرنا بالکل فرمائیں فرمائیں۔ وہ یہ ہے جی کہ لیا شہر کے ساتھ لالے کے ساتھ ساتھ جو بند بنایا گیا تھا بھٹو دور میں، جی جی تاکہ لئے کو سیلاب کی صورتحال سے محفوظ رکھا جائے، مگر جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2010 کا سیلاب آیا تو ککڑ والے کے مقام پر بالکل یہ بند ٹوٹنے والا تھا، ہاں اگر مرحوم ہاں کیسرانی صاحب جو تھے، ہاں عزیز خان کیسرانی ایڈوکیٹ، ہاں وہ اعلان نہ کرواتے، وہ لوگوں کو اکٹھا نہ کرتے تو یہ بند یہاں سے ٹوٹ ٹوٹتا، جاتا۔ پورا شہر بہہ جاتا۔ پھر شہباز شریف آیا تھا۔ ہاں جی، میں اب ہمارے ڈپٹی کمشنر بڑے متحرک ہیں، جی جی میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک شاندار پروجیکٹ ہے جی جی کہ لیا کی مغرب کی طرف جو بند ہے، بند تو آلریڈی ہے، مرمت اس کو مرمت اس طرح کیا جائے کہ جو اس کی حقیقی چوڑائی وڈتھ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ وہاں سے ٹریفک گزر ویری سکے۔ گڈ، زبردست، بالکل۔ اب وہ بند بتدریج کمزور ہو رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ، اور پھر وہ ناقابل گزر ہو چکا ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر اس کو جب وہ بنایا گیا تھا سیلابوں کی روک تھام بھٹو دور میں 1973-74 میں، تو اب میں یہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے اور محترم، اور بڑی اہم بات یہ ہے سر کہ اب جس طرح لیا تونسا پل جو ہے جس کی اپروچ روڈ نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ شرقی گائیڈ جو ہے نا، اس ہماری طرف شرقی سائیڈ پر اگر سپر بند کی مرمت نہیں ہوتی تو وہ پانی کے تمام وہ خطرہ ہے کہ لیا جو ہے وہ بالکل نشانے پر ہے۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ اگر یہ بند بھی جو لئے کی حفاظت کے لیے ہے، اگر اس کی مرمت نہ کی گئی تو پھر لیا جو ہے وہ کسی صورت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ درست فرمایا۔ اب اسی کے ساتھ جی اس آج کے حوالے سے کہ یہ جو ہزاری والا پل ہے نا، جی جی اس کی نشاندہی آپ نے کی، اسی ادارے نے کی، لیا ٹی وی نے، لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوا۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب کام شروع کیا جائے صحیح، تو اسی کے ساتھ اس کے ساتھ جو بند ہے اس پر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ بند ہے بھی سے نہیں کہ لیا ہزاری پل کے ساتھ اس بند کو بھی دیکھیں۔ بالکل صحیح بات۔ اور اسی بند کے حوالے سے مجھے یاد آیا، جی اسی بند کے ساتھ ساتھ ہم چلیں تو پھر دو اہم رہائش گاہیں ہیں۔ ایک رہائش گاہ ہمارے جنرل عبدالعزیز میرانی کی ہے، جی جی اور دوسری رہائش گاہ ملک نیاز احمد جکھڑ سابق ایم این نے کی ہے، اللہ انہیں غریق رحمت اور کرے۔ تیسری سردار فرید خان میرانی، سردار فرید خان میرانی اور سابق چیئرمین بلدیہ مرحوم ملک محمد شفیع ارائیں کی رہائش بھی یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جہاں ہم اس پروگرام کے حوالے سے جکھڑ خاندان اور ملک اویس جکھڑ، اسامہ جکھڑ ان کے بھائی، ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور ملک نیاز جکھڑ جو بڑے حلیم، شائستہ، دھیمے مزاج کے سیاستدان تھے، پاپولر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے سبھی پسماندگان کو صبر جمیل عطا۔ واقعی بہت بڑی ہمارا ضلع لیا نہیں بلکہ پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت تھے، اور جو ایک جمہوری انداز میں جنہوں نے سیاست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کرے، بالکل ماشاء اللہ، آمین ثم آمین۔
تو معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل انشاءاللہ وہ حل ہوں گے، اور ہماری یہ کوشش جاری رہے گی آپ کی دعاؤں سے۔ تو میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ماں فیملی جا رہا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو وہاں انشاءاللہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اور روزہ رسول پر بیٹھ کر انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ وہاں دعا کروں گا۔ اور انشاءاللہ واپسی پر جو ہے انشاءاللہ 19 اپریل کو میرے ساتھ مہمان ہوں گے جناب پروفیسر فاروق عطیہ حیات صاحب۔ انشاءاللہ 19 اپریل کو پھر یہاں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے، سامعین سے اب اجازت چاہتا ہوں، اور یہ دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام۔